اور بے شک ہم نے حصول نصیحت کے لیے قرآن کو آسان کر دیا ہے، تو ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آئیے تجوید سے قرآن سیکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا کو ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب کو حفظ و امان میں رکھے، آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے۔ اللہ ہمارے ذات کے شر سے دوسروں کو محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ تو چلتے ہیں آج کے لیسن کی طرف۔ سورۃ البقرہ، آج ہم پڑھیں گے دوسرا پارہ سورۃ البقرہ، آیت نمبر 149 and 150 انشاءاللہ۔ شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن حیث خرجت جیم ساکن کلکلا کریں گے، رفع کلکلا۔ فولی وجہک شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون نیکسٹ آیت۔ وَمِنْ حَيْثُ، سو نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، تا پہ سو۔ وَمِن، من نون ساکن والا ہا حروف ہلکی میں سے اظہار ہلکی کریں گے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني ولأتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ
الناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ۔ تو ساتھی یہ ہے ہمارا آج کا لیسن۔ اب باری ہے ہماری قرآنی قاعدے کی، اور قرآنی قاعدے میں ہم پڑھ رہے ہیں نون قطنی۔ تنوین کے بعد اگر حمزہ وصلی ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو زیر دے دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصلی درمیان سے گر جاتا ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ نون قطنی کہتے ہیں۔ ہم اسی کی مشق کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہم پڑھتے ہیں مبینین قتلو، مبینین قتلو، تلو تاپش تو، مبینین قتلو، مصباح المصباح، مصباح المصباح، نوح المرسلين، بعد القول، بعد اصل میں یہ بعدوین تھا، اور تنوین کی نون الگ سے کر کے نون کے نیچے چھوٹی سی زیر لگا دی تو یہاں پہ اس کے ساتھ پڑھا جاتا ہے، اس کو یہاں پہ نون قطنی کہتے ہیں۔ بعدوین القول شیئا اتخذها قریة استطعما عادا الأولى كرماد اشتدت، كرماد اشتدت، خبيرا الذي، ساتھیو اس کو ہم خبیرون الذی نہیں پڑھیں گے، یعنی مد اصلی الف کو نہیں پڑھیں گے، خبیر را زبر را کے ساتھ پڑھیں گے، الذی، اور اگر یہاں پہ ہم وقف کریں گے تو خبیرا کر کے وقف کریں گے، آیت یعنی مکمل ہو رہی ہے، پھر الذی نہیں کریں گے، الذی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ حمزہ وصلی ہے تو اس کو ہم خود سے یعنی حمزہ بنائیں گے، زبر الذی زبر لگا دیں گے، الذی، ایسے بھی بعض اوقات قرآن پاک میں آتا ہے، ٹھیک ہے، خبیرون الذی ملائیں گے تو پھر الف مد اصلی نہیں کریں گے یہاں پہ۔ اسی طرح آگے ہے فخورن الذین منیبین ادخلوها شیبن السماء نفورن استکبارا علیمن الذین تون اذهب، تون اذهب۔ ساتھیو یہ ہے ہمارا آج کا لیسن قرآنی قاعدے کا، اور مجھے امید ہے کہ آپ کو نون قطنی کے قواعد سمجھ آ گئے ہوں گے، اور نون قطنی اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو یہ لیکچر جس میں نون قطنی بتائے گئے ہیں اس کو بار بار سنیے اور بار بار سمجھنے کی کوشش کیجیے، ہو سکے تو ڈائری پہ نوٹ ڈاؤن کر دیجیے، آپ کو بہت اچھے سے انشاءاللہ سمجھ آ جائے گی بار بار سننے کی وجہ سے۔ اور پھر بھی اگر مشکل لگے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن سہلا اذا شئت، اے اللہ کوئی کام آسان نہیں جسے مگر جسے تو آسان کر دے، اور جب تو چاہتا ہے مشکل کو آسان کر دیتا ہے، بے شک بے شک۔ اللہ تعالیٰ ہماری بھی قرآن پاک پڑھتے ہوئے کوئی بھی مشکل مصیبت ہے یا کوئی بھی پریشانی ہے تو اللہ اس کو دور فرمائے، آمین۔ بہت سارا خیال رکھیں، جزاکم اللہ خیر، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔